الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. نور نگاہ آمنہ شوکت و شان فاطمہ تیرے ہی دم قدم سے ہے رونق عائشہ. صلی علی
نبینا صلی علی محمد تجھ سا کوئی شکیل ہے اور نہ کوئی جمیل ہے تجھ سا کوئی شکیل ہے اور نہ کوئی جمیل ہے تیرے ہی در کا پاسبان حضرت جبرائیل ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد تجھ سے زمانہ شاد شاد سب کے دلوں میں تیری یاد تجھ سے زمانہ شاد شاد سب کے دلوں میں تیری یاد تیری جناب سے کبھی کوئی گیا نہ نامراد صلی علی نبینا صلی علی محمد اپنے دکھوں کی داستان لے کے ریاض خستہ جاں اپنے دکھوں کی داستان لے کے ریاض خستہ جاں آیا بہت ہی دور سے در پہ تیرے شاہ شہاں صلی علی نبینا صلی علی محمد میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ میری لاج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میں تمام حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ ہماری دعوت پہ یہاں تشریف لائے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام تقریباً 1 یا 2 ہفتے پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن قبلہ والد محترم کی پاؤں کی سرجری ہونے کی وجہ سے اس کو لیٹ کرنا پڑا۔ ابھی بہت سارے مہمانوں نے آنا ہے، لیکن چونکہ میں نے ٹائم دیا تھا، میں خود ذاتی طور پر ٹائم کا پابند ہوں، اور میں اپنے مہمانوں سے بھی درخواست کر چکا ہوں کہ آن دا ٹائم آئیں، لیکن ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لوگ ٹائم کی پابندی نہیں کرتے۔ بعض لوگوں کی میسج آئے، کچھ وجہ سے وہ ٹریفک میں سٹک ہیں، لیکن بہرحال پروگرام کو شروع بھی کرنا ہے اور آن دا ٹائم ختم بھی کرنا ہے۔ تو ہمارے پاس ابھی حال ہی میں 3 بچوں کا ختم ہوا ہے۔ ایک بچی تھی، اس کا ختم ہوا، 2 بچے ہیں۔ بچی کا پروگرام ہم کر چکے، بچوں کا پھر ہم نے روکے رکھا ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز وہ اپنا آخری سبق آپ حضرات کو سنائیں گے، اور آپ سے التماس ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں، اور ان جیسے تمام بچوں کو اپنی دعاؤں میں خصوصاً یاد رکھیں کہ اس مادی دنیا کے اندر اصل میں ان کے ماں باپ جو ہیں وہ مبارکباد کے مستحق۔ ماں باپ ایسے نہ ہوتے تو یہ بچے بھی کہیں، بلکہ کل رات کو مجھے میرے ایک ساتھی نے فون کر کے کافی دیر بعد کی مختلف فیملیوں کے حالات بتائے، تو بڑا افسوس ہوا ہے۔ اب ہوا ایسی چل نکلی ہے کہ کسی کا کچھ پتہ نہیں چلتا کون کس رخ پر چل نکلے۔ بہرحال وہ لوگ محفوظ ہوتے ہیں کافی حد تک زمانے کی گردش سے، جو مسجدوں کے ساتھ اٹیچ رہیں، مسجدوں کے ماحول کے ساتھ اٹیچ رہیں، کافی حد تک ان کی بچت ہو جاتی ہے، لیکن ماحول کے اثرات کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں پڑتے رہتے ہیں۔ تو ان کے ماں باپ قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے اس کام پہ لگایا ان کو۔ یہ جو بچہ داؤد حافظ ہوا ہے، یہ ہمارے ظہر کا امام بھی ہے، یہ اپنی خوشی سے آیا ہے۔ یہ پبلک اسکول میں پڑھ رہا تھا، اس نے اپنی خوشی سے اظہار کیا تھا کہ میں نے قرآن حفظ کرنا ہے، اور یہ اس ماحول کو چھوڑ کر اس ماحول میں آیا۔ اگرچہ پبلک اسکول سے جو بچے آتے ہیں ہمارے پاس حفظ کرنے کے لیے، ہم ان کو لینے میں تھوڑا ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا ماحول ڈیفرنٹ ہے، یہاں سختی زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن یہ جیسے آیا، آج تک
मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं मिला और अल्हम्दुलिल्लाह आज ख़त्म कर चुका। मैं ज़्यादा हाइल नहीं होना चाहता, ये बच्चे भी आएंगे, आखिरी सबक सुनाएंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम बाकायदा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दाऊद से है कि वो अपना सबक सुनाएगा इंशाअल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا هجة يا رب العالمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ ہم دونوں حافظوں کے لیے تشریف لائے ہیں. سب سے پہلے تو میں اپنے استاد محترم قاری سالم صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں جن کی وجہ سے آج ہم دونوں حافظ قرآن ہیں، بلکہ ان کی وجہ سے تو اور بھی کافی سارے بچے حافظ قرآن بن چکے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اس کا اجر ضرور دیں گے. بس میں یہی کہنا چاہوں گا بھائی اس میں میرے ماں باپ، میری دادو، میرے تایا جی، میری بہن کی دعائیں شامل تھی، تو ان کا ہی میں خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میری دعا اور تمنا ہے کہ میرے اور حافظ یمان کی عمر کے جتنے بچے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں آخر میں دعا کرتا ہوں بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے قاری صاحب کو لمبی زندگی، صحت اور تندرستی والی عطا فرمائے، اور یہ جو کام کر رہے ہیں اس کی ان کو طاقت آخری دم تک دیں، اور ان کی دعائیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں. اور ایک دعا پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں بھائی آپ اپنا قیمتی ٹائم نکال کے آج ہمیں جوائن کیا. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. میرے بزرگ مولانا عبدالرزاق صاحب یہاں موجود ہیں، نیو یارک سے تشریف لائے میرے چچا ہیں. ان کے بیان سے پہلے پاکستان میں میرے ہم زلف ہیں مفتی عبداللہ ابن عباس. مفتی بھی ہے، ینگ بھی ہیں، شاعر بھی ہیں. انہوں نے ایک نظم بنائی ہے ان بچوں کے لیے اور ریکارڈ کر کے مجھے بھیج دی کہ میں یہاں تو نہیں ہوں لیکن میری نظم وہاں سنا دینا تو میرا موجودگی وہاں ہو جائے گی. تو یہ چونکہ واٹس ایپ پہ ہے میں سنوا دیتا ہوں. آواز چونکہ زیادہ گونجتی ہے، وہاں سے گونج رہی ہے تو یہاں اور زیادہ گونجے گی، شاید آپ کو سمجھ نہ آئے، لیکن بہرحال ان کی خواہش تھی، شدید اصرار رہا، تو پھر میں آپ حضرات کو سنوا دیتا ہوں واٹس ایپ پہ. اس کے بعد انشاءاللہ پھر بیان ہوگا اور دعا ہوگی اور پھر کھانا ہوگا انشاءاللہ.
کتنا خوب ہے تیرا لاکھ بھی آیا تیرا لاکھ بھی آیا کتنا خوب ہے تیرا لاکھ بھی آیا تیرا لاکھ بھی آیا تیرا لاکھ بھی آیا چمکتے چاند سا چہرہ مہکتے پھول سی مسکان چمکتے چاند سا چہرہ مہکتے پھول سی مسکان میرے یا میرے یا میرے یا میرے یا خدا یزل تجھ کو بنانے ایک عظیم انسان نبی پاک کی صورت کو سینے سے لگا نبی پاک کی صورت کو سینے سے لگا بڑا مضبوط تو مستحکم رہے ہر پل تیرا ایمان بڑا مضبوط تو مستحکم رہے ہر پل تیرا ایمان میرے یا میرے یا میرے یا میرے یا خدا یزل تجھ کو بنا دے ایک عظیم انسان تیرے اندر جلتی ہے تیرے ماں باپ کی فطرت تیرے اندر جلتی ہے تیرے ماں باپ کی فطرت تیرے ماں باپ کی فطرت تجھے محنت سے کاوش سے تجھے محنت سے کاوش سے بنایا حافظ قرآن میرے یا میرے یا میرے یا میرے یا خدا لم یزل تجھ کو بنا دے ایک عظیم انسان بڑے عالی نسل والے تیرے نانا تیرے دادا بڑے عالی نسل والے تیرے نانا تیرے دادا تیرے نانا تیرے دادا ہے بہ کر جلال کا ہے بہ کر جلال کا اور ایک چاہت کی ہے پہچان عظیم انسان اے داؤد پیارے تجھے عطا کو لہر داؤدی اے داؤد پیارے تجھے عطا کو لہر داؤدی عطا کو لہر داؤدی کہ تو نے اپنا سب کچھ کر دیا کر دیا خدا لم یزل تجھ کو بنا دے ایک عظیم انسان مبارک آپ اپنے فرزند کی سلام مبارک آپ اپنے فرزند کی
شان لم یزل تجھ کو بنا دے کہ عظیم انسان عظیم انسان عظیم انسان عظیم انسان عظیم انسان مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو ایسا چلیے جی، کچھ الفاظ کی تو سمجھ آئی ہے، کچھ کی نہیں آئی ہوگی آپ حضرات کو، بہرحال ان کی شرکت ہو گئی. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. بلا تاخیر انشاءاللہ اب اپنے ادھر بلاؤ. کچھ الفاظ ہوں کچھ دو شاء اللہ خدا مولانا عبدالرزاق صاحب کے بیان سے پہلے میرے خاندان کے ایک اور بزرگ مولانا صدیق رشیدی صاحب تشریف لا چکے. چونکہ یہ یہاں نہیں تھے، پاکستان میں تھے، تو ابھی ایک آدھ دن ہوا کہ یہ آئے ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ چند کلمات یہ بھی ہمارے گوش و گزار کر لیں، کچھ نصیحتیں فرما لیں. انشاءاللہ اس کے بعد مولانا عبدالرزاق صاحب کا بیان ہوگا اور دعا ہوگی انشاءاللہ. وہ دعا کر سن دعا مولانا کر سن جی دعا کر سن. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ وصدق رسول النبی الکریم. تھکاوٹ بھی ہے، طبیعت بھی ٹھیک نہیں، لیکن عزیزم برخوردار مولانا سالم نعمانی صاحب دامت برکاتہم کا حکم تھا تو دو چار کلمات کہتا ہوں، اس لیے کہ طبیعت اجازت نہیں دے رہی. اصل خطاب ہمارے برادر محترم حضرت مولانا عبدالرزاق عزیز صاحب دامت برکاتہم خطیب نیو یارک تشریف فرما ہیں، ان کا ہی ہوگا. میں بھی حقیقت میں یہ ہے کہ ان کو ملنے اور ان کو سننے کے لیے حاضر ہوا تھا، لیکن مجھے کھڑا کر دیا گیا. سورہ رحمان کی اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اوپر سے اتارا قرآن، نیچے پیدا کیا انسان، اس کو سکھلایا بیان، دیکھیں اللہ ہے کتنا مہربان. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھلائے. اور قرآن کریم میں سورہ یونس میں ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. فرمایا قرآن پڑھ کر اختتام پر خوشی مناؤ، خوش ہو جاؤ،
اس لیے کہ کائنات میں سب سے بہتر خزانہ، ذخیرہ یا دولت قرآن سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم اپنے پوتے یا نواسہ دونوں رشتے ہیں ہمارے، ان کے ختم قرآن میں، یا کوئی اور بھی عزیز میرا خیال کسی بچے نے قرآن ختم کیا ہے، جی ختم قرآن کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ بڑی عظیم مجلس ہے ماشاءاللہ، ختم قرآن پہ سجی ہے۔ حضرت حکم بن عتبہ رحمۃ اللہ علیہ، غور سے سنیں اس بات کو، فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت مجاہد، علماء کو پتہ ہے حضرت مجاہد بہت بڑے مفسر قرآن تھے، تابعی تھے اور مفسر قرآن تھے۔ میرے پاس ایک قاصد بھیجا، ایک بندہ بھیجا، اور اس کو خط دیا کہ کل میں اور عبد ابن ابی امامہ قرآن مجید کا اختتام کر رہے ہیں، میری خواہش ہے چونکہ میرا انتہائی عزیز محترم دوست ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہماری اس ختم قرآن کی دعا میں تم بھی شامل ہو جاؤ۔ حضرت حکم بن عتبہ کہتے ہیں میں دوسرے دن چلا، مجلس میں آیا، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے سینے سے لگایا اور فرمانے لگے کہ مجھے پتہ تھا کہ تم بہت زیادہ مصروف ہو، لیکن یہ جو مجلس جو آج منعقد ہو رہی ہے یہ اتنی عظیم مجلس ہے کہ تمہارے ان سارے کاموں سے زیادہ یہ بہتر ہے۔ میری یہ خواہش تھی کہ اگر اللہ کی طرف سے آج کوئی رحمت، فضل، کرم اور سکینہ نازل ہوتا ہے تو بھی اس میں شامل ہو جاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ میرے آقا کا یہ ارشاد ہے کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرو اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی پسند کرو، تو یہ میری خواہش اور پسند تھی کہ اس مبارک مجلس میں، محفل میں، اس دعا میں تم بھی شامل ہو جاؤ، تم بھی شامل ہو جاؤ۔ تو یہ ختم قرآن کی یہ محفل یہ کوئی عام محفلوں جیسی نہیں ہے، اللہ کے کلام کی محفل ہے جس میں قرآن مجید کا اختتام ہوا، اور قرآن مجید وہ بڑی نعمت ہے جس کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کے سب سے بڑے خزانوں میں سے بہترین خزانہ قرآن ہی ہے، اور خوش قسمت ہیں وہ بچے، خوش قسمت ہیں وہ والدین جن کے بچے قرآن پاک کو حفظ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور اختتام میں پھر ایسی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں۔ تو میرے عزیزوں، ہم سب خوش نصیب ہیں، سب سے بڑے ہمارے محترم بزرگ حضرت مولانا عبد المتین نعمانی صاحب دامت برکاتہم دامت فیوزہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ بیٹا عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، اب پوتا ماشاءاللہ حافظ ہوا، قاری ہوا، اب آگے انشاءاللہ یہ بھی عالم ہو جائے گا، اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے۔ حدیث سناؤں آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس کی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اے علی قرآن سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ، قرآن سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ۔ قرآن مجید کے ہر لفظ پر، ہر حرف پر 10 نیکیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور اے علی اگر اس حالت میں تمہاری موت آ جائے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں شہادت کا درجہ دیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ علی قرآن کو سیکھو اور سکھاؤ، قرآن کو سیکھو اور سکھاؤ، اگر اس حالت میں تمہاری موت آ جائے، سیکھتے اور سکھاتے ہوئے موت آ جائے، تو فرمایا اللہ کی قسم آسمان کے فرشتے تمہاری قبر کی زیارت کو اس طرح آئیں گے جس طرح کہ لوگ بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، لوگ بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ تو آج ہماری خوش نصیبی ہے، ہم اس مبارک محفل میں موجود ہیں۔ اصل بیان میرے برادر محترم کا ہوگا، تو یہ صرف خیر و برکت کے لیے چند کلمات میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کیے۔ اللہ مجھے بھی اس محفل میں، اس مجلس میں جو ختم قرآن پہ دعا ہوگی اس میں مجھے بھی حصہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اسی سائڈ تے بیٹھے جی۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وصحبہ نجوم الہدى الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. برادران محترم، عزیزان ملت، میرے قابل صد احترام علماء کرام، بالخصوص صدر جلسہ شیخ الحدیث جناب حضرت مولانا عبدالمتین نعمانی صاحب، مولانا رشیدی صاحب اور دیگر علماء کرام، میری تو خواہش تھی کہ میں آج حضرت مولانا کو سنتا، ان کے سامنے کوئی بات کرنا جو ہے وہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، لیکن حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کچھ گزارشات کر لوں گا۔ یہ محفل، آج کا یہ اجتماع، یہ قرآن کریم کے عنوان سے انعقاد پذیر ہو رہا ہے۔ بہت ہی بابرکت اجتماع ہے، بابرکت مقام پر ہے، بابرکت نفوس کے ساتھ ہے۔ یقیناً کائنات کے رب کی رحمتیں اس پہ نازل ہو رہی ہیں۔ وہ قلوب انتہائی سعادت مند ہیں کہ جن دلوں کے اندر قرآن موجود ہے، جس سینے نے قرآن کو اپنے اندر محفوظ کر لیا ہے۔ وہ بچے بھی بڑے سعادت مند ہیں جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا اور پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ ان کے والدین بھی بہت سعادت مند ہیں، بہت بڑا مقام ہے ان کا، اور بہت بڑا مقام ہے اس شخصیت کا کہ جن کی شب و روز محنت سے، شب و روز کی توجہ سے ان بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے۔ یہاں اور بھی بہت سارے بچے حفظ کر کے فارغ ہو چکے ہیں، اب وہ عالم کا کورس کر رہے ہیں، ان میں حافظ حماد بھی شامل ہیں، دوسرے بھی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سارے بچوں کو، ان کے والدین کو اور ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے اور ان کی محنت اور کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن کریم وہ نعمت ہے کہ کائنات و ما فیہا میں کوئی نعمت اس کے ہمسر نہیں ہو سکتی، اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔
قرآن وہ نعمت ہے جس کا پڑھنا، جس کا پڑھانا، جس کا سننا، جس کا سنانا، جس کو دیکھنا اور جس کا احترام کرنا، یہ سب اعمال جو ہیں انسان کو بلندیوں پر لے جاتے ہیں، انسان کو سعادت مند بناتے ہیں، اللہ کا قرب عطا کرتے ہیں، نبی کی اتباع عطا کرتے ہیں۔ اگر قرآن سے محبت ہوگی تو نبی کی اتباع نصیب ہوگی، قرآن سے محبت نہیں ہوگی تو نبی کی اتباع نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ قرآن سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک صحابی نے پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے اخلاق کے بارے میں۔ ام المومنین نے فرمایا کان خلقہ القرآن، حضور کے اخلاق کو اگر دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھ لو، قرآن پڑھو تو حضور کا کیریکٹر سمجھ آ جائے گا، حضور کے اخلاق سمجھ آ جائیں گے، حضور کی نشست و برخاست سمجھ آ جائے گی، حضور کا بولنا اور آپ کا سکوت سمجھ آ جائے گا، حضور کی محبت سمجھ آ جائے گی، حضور کی الفتنت سمجھ آ جائے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سمجھ آ جائے گی۔ یہ ساری چیز کس سے سمجھ آئے گی؟ قرآن سے۔ اور کسی نے کہا کہ قرآن وہ کتاب ہدایت ہے جس کے بعد، قرآن وہ کتاب ہدایت ہے جس کے بعد بے شک کوئی کتاب ہدایت نہ آئے گی۔ اور اقبال نے بہت پہلے کہا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، انہیں عظمت نصیب ہوئیں، انہیں بلندیاں نصیب ہوئیں، قرآن کی بدولت نصیب ہوئیں، اور ہم نے قرآن چھوڑا تو در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بها آخرین۔ یہ کتاب معمولی کتاب نہ سمجھیے اسے، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کی بدولت اللہ تعالی قوموں کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں، علو عطا فرماتے ہیں، اونچا کر دیتے ہیں، ان کا رعب بٹھا دیتے ہیں۔ وَيَضَعُ بِهَا آخَرِينَ۔ اور جب قرآن کو چھوڑ دینے والے دوسری قومیں ہیں، فرمایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نیچا دکھا دیتے ہیں، رسوا کر دیتے ہیں۔ تو قرآن یہ وہ دولت ہے، وہ عظیم چیز ہے۔ جیسے ابھی میرے محترم بھائی نے حدیث شریف نقل فرمائی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے، افضل ترین شخص وہ ہے، سعادت مند شخص وہ ہے، بابرکت شخص وہ ہے، من تعلم القرآن، جو قرآن کی تعلیم دے، جو قرآن کو سیکھے،
وعلمہ، اور قرآن کی تعلیم دے دوسروں کو۔ روئے زمین پر کائنات کے رب کے نزدیک اس کا مقام سب سے اونچا ہے جو فرش پر بیٹھ کر عرش والے کے کلام کی تعلیم دیتا ہے یا عرش والے کے کلام کو سیکھ رہا ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب قرآن کا علم سیکھنے کے لیے، دین کا علم سیکھنے کے لیے جو انسان گھر سے نکلتا ہے، فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ آج تو ہماری قدریں بدل چکی ہیں، ہم بڑا اسے سمجھتے ہیں جو بڑا ڈاکٹر ہو، بڑا اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس بڑی دولت ہو، عزت اور احترام اس کا کرتے ہیں جو بڑی لمبی اور چیڑی کار میں آئے، جو بینٹلے میں آئے، مرسڈیز سے اترے، بی ایم ڈبلیو جس کے پاس ہو، جی اس کو دیکھتے ہی کہتے ہیں اوکے دس گائے از ویری گڈ، جی رسپیکٹیبل، ہی از ڈاکٹر۔ جب ڈاکٹر کی بات آتی ہے تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے میں اس سے تعلق جوڑ دوں، میں اس سے اپنا تعارف کرا لوں، کیونکہ ہر آدمی کو کوئی نہ کوئی بیماری تو ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ بھئی ڈاکٹر سے میرا رابطہ ہو جائے تاکہ میری بیماریوں کا علاج ذرا آسان ہو جائے۔ لیکن فرمایا کہ عزت اور احترام اللہ کے نزدیک اس شخص کا ہے، عظمت اس شخص کی ہے جو فرش پر بیٹھ کر اللہ کے کلام کی تعلیم دے رہا ہوتا ہے، وہ جس انداز میں بھی دے، وہ جس طریق سے بھی دے۔ اگر ماں گہوارے کے اندر، اپنی گود کے اندر بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کا نام سکھاتی ہے تو وہ بھی اس تعلیم میں شامل ہے۔ باپ اگر بچے کو الف با سکھاتا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، تم میں سے جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میرے اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک کوئی بھی نیکی کا عمل کوئی دوسرے تک پہنچاتا ہے تو وہ حضور کی تعلیم کو پھیلا رہا ہے، وہ حضور کی تعلیم کو آگے پہنچا رہا ہے۔ اگر کوئی عالم، کوئی مولوی، کوئی صاحب طریقت، کوئی اللہ کا ولی لوگوں کی اصلاح کے لیے جو بھی طریقہ اپناتا ہے وہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو آگے پہنچا رہا ہے، آگے بڑھا رہا ہے۔ ابھی بچے جنہوں نے حفظ کیا، مکمل کیا، وہ دعا پڑھ رہے تھے وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، اے اللہ قرآن کو ہمارا رہنما بنا دے، قرآن کو ہمارے لیے ہدایت کا نور بنا دے، قرآن کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا دے۔ کائنات کے رب نے یہ رحمت والی کتاب ہمیں عطا کی ہے، ہم بڑے باسعادت ہیں۔ دیکھیں ہم جو یہاں ہیں نا دنیا میں،
ہم اپنی چوائس کے ساتھ نہیں آئے، ہمیں اللہ نے پیدا فرمایا، اللہ کریم نے ہمیں بھیجا، ہم میں سے کسی کی چوائس نہیں تھی کہ ہم یہاں پر آئیں، لیکن اللہ نے بھیجا، اللہ کی چوائس تھی یہ۔ اور پھر کائنات کے رب نے ہمیں جو یہاں بھیجا، ہمارے ذمہ ڈیوٹیاں بھی لگا دی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن عظمت والی کتاب ہے، اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کی تلاوت بھی ثواب ہے، اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کا پڑھانا بھی ثواب ہے۔ قرآن کے معنی ہی پڑھی جانے والی کتاب کے ہیں۔ علامہ ابو المعالی امام تفسیر ہیں، انہوں نے قرآن کریم کے 55 نام گنوائے ہیں، 55 نیمز، لیکن مشہور جو ہیں وہ 4 ہیں: القرآن، الکتاب، الفرقان، التنزیل۔ قرآن کے معنی ہیں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، قرأ یقرأ قرآناً، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ روئے زمین پر اگر آپ غور فرمائیں، روئے زمین پر ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جب قرآن نہ پڑھا جا رہا ہو۔ ٹوینٹی 24/7 ہر لمحے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے۔ کہیں کوئی پڑھا رہا ہے، کہیں کوئی پڑھ رہا ہے، کہیں کوئی تلاوت کر رہا ہے، کہیں نماز میں پڑھا جا رہا ہے، کہیں تہجد میں پڑھا جا رہا ہے۔ کائنات کے رب نے سسٹم ہی ایسا بنا دیا ہے کہ روئے زمین پر ہر لمحے قرآن پڑھا جائے، اور اسی برکت کی وجہ سے، اسی پڑھے جانے کی وجہ سے یہ کائنات قائم ہے۔ ورنہ ہماری زیادتیاں جو ہیں نا وہ اس قدر ہیں کہ ہم میں سے ایک بھی روئے زمین پر باقی نہ رہتا۔ ہماری بغاوتیں اتنی ہیں، ہمارے گناہ اتنے ہیں، لیکن کائنات کے رب نے ایسا سسٹم رکھ دیا ہے، ہمارے گناہوں کی معافی کا بھی سسٹم رکھ دیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدمی ظہر کی، فجر کی نماز پڑھتا ہے، پھر ظہر کی نماز پڑھتا ہے، تو ظہر اور فجر کے درمیان کے گناہ اللہ تعالیٰ ظہر کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں۔ جب عصر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر اور عصر کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں، غیر ارادی گناہ، گناہ صغائر مراد ہے، کبائر نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے، عصر کی نماز کی وجہ سے ظہر اور عصر کے درمیان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح جب مغرب کی ادا کرتا ہے تو عصر اور مغرب کے درمیان، جب عشاء کی ادا کرتا ہے تو مغرب اور عشاء کے درمیان، جب پھر فجر کی نماز پڑھتا ہے تو عشاء اور فجر کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کتاب الطہارہ میں مفسرین نے حدیث نقل کی ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے نماز کی نیت سے،
جب آدمی نماز کی نیت سے وضو کرتا ہے، طہارت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس وضو کے پانی سے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں سے جو گناہ ہوئے ہیں وہ گناہ صاف کر دیتے ہیں۔ حتی تحت اظفارہ، اس کے ناخنوں کے نیچے بھی اگر گناہ ہیں، جہاں جہاں پانی پہنچتا ہے وہاں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو اس کی نگاہوں سے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف کر دیتا ہے، واش آؤٹ کر دیتا ہے۔ جب وہ سر پہ مسح کرتا ہے تو جو چیزیں ہمیں نہیں سوچنی چاہیے تھیں لیکن ہمارے دماغ میں وہ چیزیں آئیں اور گردش کی انہوں نے، جب مسح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے وہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ جب پاؤں دھوتا ہے تو جہاں چل کے نہیں جانا چاہیے تھا لیکن یہ چلا گیا تو اللہ تعالیٰ اس پاؤں کے گناہوں سے جو گناہ ہوئے تھے وہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے بے شمار گناہ میں بغیر تمہارے کہے، بغیر معافی مانگے، بغیر استغفار کیے میں معاف کر دیتا ہوں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لا اتوب واستغفر 100 مرۃ فی کل یوم، حضور فرماتے ہیں کہ میں اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور دن میں 100 مرتبہ توبہ بھی کرتا ہوں، استغفار بھی کرتا ہوں۔ ہمارا ایمان ہے نبی معصوم ہوتا ہے، نبی سے گناہ نہیں ہوتا، لیکن آپ کا استغفار اور آپ کی توبہ یہ ایک تو امت کی تعلیم کے لیے ہے اور دوسرا اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہو جاؤں؟ کائنات کے رب نے اتنا کرم مجھ پہ کیا، اس نے مجھے آنکھیں عطا کی تاکہ دیکھ سکوں، اس نے ہمیں دماغ دیا اور فکر و تخیل کی بلندیاں عطا فرما دی، زبان دی اور زبان کو قوت گویائی عطا فرمائی، آنکھیں دی اور آنکھوں کو قوت بینائی عطا فرمائی، ہاتھ دیے اور ہاتھوں کو قوت لامسہ عطا فرمائی، پاؤں دیے اور پاؤں کو قوت ماشیہ عطا فرمائی۔ کائنات کے رب نے ہماری زندگی کے لیے جو جو چیزیں ہمیں ضرورت تھی اس کائنات میں، روئے زمین پر، اس پلینٹ پر، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری عطا فرمائی۔ اس نے ہمیں سورج بھی عطا فرمایا، اس نے چاند بھی عطا فرمایا، اس نے ستارے بھی عطا فرمائے، لہلہاتی کھیتیاں بھی عطا فرمائیں، بہتے دریا بھی عطا فرمائے، سمندر بھی عطا فرمائے۔ کائنات کے رب نے ہر چیز ہمیں عطا فرمائی، جو ہمیں اس کائنات کے اندر، اس دنیا پر اپنی لائف کے لیے جو ہمیں ضرورت تھی وہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور اس لیے عطا فرمائی تاکہ ہم اس کے شکر گزار بندے ہو جائیں، ہم اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اگر آپ قرآن کریم کی پہلی وحی کو دیکھیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق،
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ پڑھ، آپ پڑھیے، اللہ کا کلام پڑھیے. بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے تمہیں عدم سے وجود بخشا، جس نے تمہیں پیدا کیا. پہلی وحی میں کائنات کے رب نے انسان کو تخلیق یاد دلائی. اس رب کے نام سے پڑھ جس نے تجھے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، انسان کو ایک لوتھڑے سے پیدا کیا. انسان تو ایک لوتھڑا تھا، لوتھڑا بھی بنایا گیا، پانی کا ایک قطرہ تھا. کائنات کے رب نے انسانی زندگی کے لیے مراحل کا بھی تذکرہ فرمایا. فرمایا کہ خلق الانسان من علق، پھر فرمایا کہ پڑھو تاکہ اقرا وربک الاکرم، آپ پڑھیے تاکہ کائنات کا رب آپ پہ کرم فرما دے. جو بھی قرآن پڑھتا چلا جائے گا کائنات کے رب اس پہ اپنی رحمتیں شاور فرماتے چلے جائیں گے، رحمتیں نازل فرماتے چلے جائیں گے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس پہ کرم فرمائے، اسے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے. اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیے تاکہ آپ کا پروردگار آپ پہ کرم فرما دے. قرآن کریم کی یہ پہلی وحی یہ بتا رہی ہے کہ قرآن پڑھنے سے اللہ کرم فرماتے ہیں، قرآن سے تعلق جوڑنے سے اللہ کرم فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ سکون اور اطمینان کی زندگی عطا فرماتے ہیں جن کا تعلق دین سے اور قرآن سے ہے. اور جو قرآن سے دور ہیں، اگر ان کے پاس بے بہا دولت بھی ہے، خدا کی قسم آپ پوچھے جا کر سکون نہیں ہوگا ان کے پاس. قرآن کا حافظ ہم کہتے ہیں نا اس کو کہ جس نے قرآن یاد کیا، حافظہ، جس نے قرآن کو یاد کر لیا، حفظ کر لیا. لیکن اس کے ایک اور معنی بھی ہیں. حافظ قرآن، یہ حافظ ہے، اللہ کی حفاظت میں آ گیا ہے، اللہ کی پروٹیکشن میں آ گیا ہے. یہ اللہ اس کی اب پروٹیکشن کریں گے، اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے. میرا ایمان ہے، ہر مومن کا ایمان ہے، جس سینے کے اندر قرآن ہو، جس دل کے اندر قرآن ہو، اسے جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی، چھو سکتی نہیں. کیسے چھوئے گی؟ کہ جس سینے کے اندر اللہ کا کلام محفوظ ہو، اس سینے کو جہنم کی آگ کیسے چھوئے گی؟ اور تھوڑا بہت پورشن جو ہے، تھوڑا بہت قرآن کا حصہ جو ہے، وہ تو ہر مسلمان کے دل میں ہے. کم از کم سورہ فاتحہ اور کچھ سورتیں تو ہر مسلمان کو یاد ہیں جو نماز میں پڑھتے ہیں ہم. اللہ تعالی قرآن اور نماز سے، مسجد سے
یعنی آج ظاہری بات ہے مسجد سے تعلق ہوگا تو نماز پڑھے گا وہ. قرآن اور مسجد سے جس کا تعلق ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائے گی. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. ایمان والو اللہ کے سامنے توبہ کر لو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، سچی معافی مانگ لو، دل کی گہرائیوں سے معافی مانگ لو. اللہ تعالی اگر 20 دفعہ بھی 100 دفعہ بھی انسان توبہ توڑ کر دوبارہ آ جائے اللہ کبھی شرمندہ نہیں کرتے. لیکن اس کو معمول نہیں بنا دینا چاہیے کہ توبہ کی پھر توبہ کی پھر توبہ کر کے توڑ دی، میری اس توبہ پہ توبہ 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 کے اٹھی. اس کو اپنا جو ہے وتیرہ ہی نہ بنا دیں، لیکن بتقاضائے بشریت اگر گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں. وہ تواب الرحیم ہے، وہ تواب الرحیم ہے، وہ تواب ہے. حضور فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے تو گناہ کیا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اس طرح صاف کر دیتے ہیں اس کو. اللہ تعالیٰ نے جو عبادات ہمارے لیے وضع فرمائی ہیں وہ ساری عبادات گناہوں کو دھونے کے لیے ہے. ابھی جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ کپڑا پاک ہے، لباس پاک ہے، جگہ پاک ہے، وضو کر کے بدن پاک کیا. جب انسان پاک صاف ہو جاتا ہے تبھی اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتے ہیں اپنے سامنے جھکنے کی، اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق اللہ تبھی تو دیتے ہیں کہ جب وہ پاک ہو جاتا ہے، جب وہ صاف ہو جاتا ہے. وضو کا طریقہ بھی اسی لیے رکھا گیا ہے تاکہ بدن صاف ہو جائے، گناہ جھڑ جائیں، ہاتھوں کے گناہ بھی جھڑ جائیں، نگاہ کے گناہ بھی جھڑ جائیں، پاؤں کے گناہ بھی جھڑ جائیں، نگاہ کی گناہ، دماغ کے گناہ بھی جھڑ جائیں. اور پھر صاف ہو کر بارگاہ الہی میں جب وہ حاضر ہو تو کائنات کے رب اس کا سجدہ قبول فرماتے ہیں. اور سجدہ یہ عبادت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے. جب انسان، ایک مسلمان اپنی پیشانی اور ناک کو زمین پر رکھ کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، یہ عبادت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے. یہ عبادت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے، اس لیے کہ ناک زمین پر رگڑ رہا ہے. اللہ تو ہی بڑا ہے، میں تو بہت ذلیل آدمی ہوں، میں تو بہت گناہ گار آدمی ہوں، کائنات کے رب معاف فرما دے. اللہ اپنی بارگاہ میں آئے ہوئے شخص کو کبھی خالی واپس نہیں کرتے. کائنات کے رب نے اپنے حبیب سے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. میرے حبیب آپ کی بارگاہ میں کوئی سوالی آ جائے تو کبھی خالی نہ واپس بھیجیے. میرے آقا نے کبھی کسی سوالی کو واپس نہیں بھیجا خالی. جو بھی آیا جولی بھر کر لے جایا گیا،
جھولیاں بھر بھر کر لے گیا، کبھی خالی واپس نہیں گیا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو کائنات کا رب اپنے حبیب سے یہ کہہ رہا ہے، وہ اپنی بارگاہ سے کب خالی واپس بھیجے گا؟ لیکن کہتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، تم سوال کر کے تو دیکھو۔ کائنات کے رب فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، جواب بھی دوں گا، میں تمہاری التجا کو قبول کروں گا۔ ادعونی استجب لکم۔ برادران محترم، عزیزان ملت، قابل صد احترام ماں اور بہنوں، جتنا ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط ہوگا اتنا اللہ سے مضبوط ہوگا۔ کائنات کی ہر چیز، کائنات کی ہر چیز، کعبۃ اللہ بھی مخلوق، تمام انبیاء بھی مخلوق، لوح و قلم بھی مخلوق، عرش و کرسی بھی مخلوق، چاند ستارے بھی مخلوق، سورج بھی مخلوق، کائنات کی ہر چیز مخلوق، لیکن قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے۔ اور جو شخص اپنے سینے کے اندر اللہ کی اس صفت کو محفوظ کرے گا، اس کا مقام اللہ ہی جانتے ہیں، میں اور آپ نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتا، لیکن کائنات کے رب نے اس کا مقام بہت اونچا رکھا ہے۔ اور پھر اس کا مقام تو اور بھی اونچا ہے جو قرآن کو سیکھے بھی اور پھر اس پر عمل بھی کرے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال بھی دے۔ تو قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کا مقام اور اس کی عظمت، اس کی فضیلت تمام کلاموں پر اتنی ہے جتنی اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے۔ تو قرآن کی عظمت کو سمجھنا چاہیے، قرآن کی برکات کو سمجھنا چاہیے۔ اس کی برکات سے وہی فیضیاب ہوتا ہے جو اپنا تعلق قرآن سے جوڑ لے۔ اور اگر میں اور آپ ایک چیز کا تہیہ کر لیں، ایک چیز کو سوچ لیں، نیت کر لیں کہ ہم ایک آیت روزانہ یاد کیا کریں گے، ایک آیت، چھوٹی سی آیت روزانہ یاد کریں گے، اور یہ نہیں کہ صرف نیت کر لی، اس کے بعد اس کے ساتھ جو ہے نا سنسیئر بھی ہونا چاہیے، خلوص دل کے ساتھ۔ حضور فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار اور اس کا اجر و ثواب نیت کے ساتھ، نیت کے مطابق اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اگر ہم یہ تہیہ کر لیں
کہ ایک آیت کم از کم ہم روزانہ یاد کیا کریں گے. اور اسی دوران بھائی جانا تو ہے نا سب نے, کوئی پہلے جائے گا کوئی بعد میں جائے گا. یہاں جو آیا ہے وہ رہنے کے لیے نہیں آیا, جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے. کوئی بھی جاندار, چاہے وہ انسان ہیں, حیوانات ہیں, چرند و پرند ہیں, جو بھی جس کو بھی لائف ملی ہے وہ اس نے ضرور جانا ہے. اگر ہم یہ نیت کر لیں, اس راستے کو اختیار کر لیں کہ ہم نے ایک آیت روزانہ یاد کرنا ہے, اور اس دوران اگر موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کا نام جو ہے حافظ قرآن میں درج فرمائیں گے. یہ حافظ ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک آدمی اگر حج کی نیت سے نکلا, عمرے کی نیت سے نکلا, احرام باندھ لیا اس نے, گھر سے حج کی نیت سے نکلا اور راستے میں موت آ گئی, راستے میں موت آ گئی, حج نہیں کر پایا, لیکن اس کا نام حجاج کے اندر لکھا جائے گا. اس کا نام حجاج کرام کے اندر لکھا جائے گا, معتمرین کی لسٹ میں لکھا جائے گا. اسی لیے اگر قرآن یاد کرتے کرتے موت آ گئی تو نام جو ہے وہ حافظ قرآن کے اندر لکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ پروٹیکشن بھی کریں گے, اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ بھی کریں گے, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے ہر اس شخص کی جس نے اپنا تعلق قرآن سے جوڑ لیا, جس نے اپنا تعلق حضور کی تعلیم سے جوڑ لیا. کان خلقہ القرآن. یوں تو انسانوں کی بڑی خواہشیں ہیں, بڑی خواہشات ہیں. اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا قرآن میں, سورہ آل عمران میں فرمایا کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. انسانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی محبت ڈال دی ہے. یہ محبت ڈال کر امتحان لیا گیا نا, محبت ڈال دی ہے. زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں میں عورتوں کی محبت ڈال دی ہے, اس طرف زیادہ التفات ہو. والبنین, اولاد کی محبت ڈال دی ہے, چاہتا ہے میری اولاد بھی زیادہ ہو. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة, دولت کی محبت بھی ڈال دی ہے, چاہتا ہے کہ سونے اور چاندی کے ڈھیر ہو میرے پاس, اور بحالات موجودہ میرا بہت بڑا بینک بیلنس ہونا چاہیے, پتہ بھی نہ ہو کتنی دولت کا مالک ہوں میں, اربوں خربوں کا مالک ہوں میں. والخیل المسومہ, فرمایا کہ انسان کے دل کی خواہش ہے میرے پاس اچھی سے اچھی سواری ہونی چاہیے, میرے پاس بینٹلے ہونی چاہیے, مرسیڈیز ہونی چاہیے,
BMW ہونی چاہیے، اور ہم بھی تو اسی کی عزت کرتے ہیں جن کے پاس یہ ظاہری چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی نسان سینٹرا سے اترے تو کہتے ہیں اچھا یہ کہا گیا ہوگا کوئی، لیکن اگر کوئی ایسی بڑی لمبی چیڑی کار سے آ جائے، بینٹلے سے اترے، ہر ایک جا کے کہتا ہے السلام علیکم جناب، حضور تشریف لائیے۔ وہ ایک واقعہ ہے خاقانی کا۔ خاقانی بہت بڑا مشہور شاعر تھا فارسی کا۔ محفل مشاعرہ سجی، بادشاہ بھی آئے، وزراء بھی آئے، تو خاقانی جو ہے اس نے بھی آنا تھا، لیکن آج خاقانی جو ہے وہ اپنے روایتی لباس میں نہیں آیا، پھٹے پرانے کپڑوں میں آیا، اور آ کر سامنے بیٹھ گیا۔ ہر دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کوئی فقیر بیٹھا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو صدر مجلس نے پوچھا بھئی وہ خاقانی نہیں آیا؟ بادشاہ نے پوچھا خاقانی کہاں ہے بھئی، خاقانی کہاں ہے؟ تو خاقانی نیچے سے بول اٹھا، کہنے لگا پائی صفی نشستہ خاقانی، پائی صفی نشستہ خاقانی، نے مورا ننگ نے تورا ادب است۔ کہتا ہے خاقانی تو تمہاری پاؤں والی صف میں بیٹھا ہوا ہے، تم اسٹیج پر ہو، خاقانی نیچے بیٹھا ہوا ہے۔ نے مورا ننگ نے تورا ادب است، مجھے تو اس میں کوئی آر نہیں ہے، میں نیچے بیٹھا ہوں تب بھی خاقانی ہوں، لیکن تمہیں بھی کوئی ادب کا پاس نہیں ہے کہ تم اوپر بٹھاتے مجھے، تم نے بھی خیال نہیں کیا۔ اور پھر ساتھ آگے کہہ دیا دوسرا جو شعر کہ قل ہو اللہ کے وصف خالق ماست، زیر تبت یدا ابی لہب است۔ میرے نیچے بیٹھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری عزت کم نہیں ہوتی، لوگوں کے دلوں سے میری منزلت کو تم نہیں نکال سکتے۔ قل ہو اللہ کے وصف خالق ماست، زیر تبت یدا ابی لہب است۔ جو قل ہو اللہ ہے نا، میرے رب کی وصف ہے، وہ تبت یدا ابی لہب والتب کے نیچے ہے، لیکن اس کا مقام اپنا ہی ہے، اس کو نیچے درج ہونے سے اس کا مقام کم نہیں ہوتا۔ تو بہرحال قرآن کریم، ہم تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم تو اس کی قدر کرتے ہیں جو بڑی لمبی اور چوڑی کار میں آئے۔ والخیل المسومہ والانعام والحرث، چاہتا ہے کہ میری کھیتی باڑی بہت لمبی ہو۔ جس طرح انگریز جو ہے، برٹش گورنمنٹ جب ہندوستان پہ اس نے قبضہ کیا تو اپنے خوشامدیوں کو، چونکہ اس زمانے میں کوئی انتقال کا، رجسٹری کا یہ کوئی سسٹم تو نہیں تھا، جہاں جو بیٹھا اس نے وہ بیٹھ گیا، جتنی زمین جو کاش کر سکتا تھا کر لیتا تھا۔ لیکن جب انگریز نے وہاں پر اپنا پنجہ جمانا چاہا تو اپنے خوشامدیوں کو بڑے بڑے نام دیے، کسی کو سر کا خطاب دیا، کسی کو نواب کا خطاب دیا، کسی کو سردار کا خطاب دیا، کسی کو خان کا خطاب دیا، کسی کو چودھری کا خطاب دیا، کسی کو وڈیرے کا خطاب دیا۔ یہ سارے خطابات جو ہیں یہ برٹش کے دیے ہوئے، اور وہ اپنے خوشامدیوں کو جب نوازتا تھا تو کہتا تھا کہ جاؤ صبح سے شام تک تم چلتے رہو، جہاں تمہاری شام ہو جائے گی مجھے بتانا، وہاں تک کی زمین تمہاری ہے۔
تم اس کے مالک ہو. یہ جاگیردار سرمایہ دار وڈیرے جو ہیں یہ اسی طرح بنے ہیں. وہ زمین ان کے نام کی، پھر یہی وڈیرا، یہی خان، یہی چودھری، یہی نواب یہ اپنے قاصد بھیجا کرتا تھا، اپنے قاصد بھیجتا تھا اور گاؤں میں جا کر کہتا تھا کہ اچھا تم رہے ہو رہو، لیکن یہ زمین جو ہے فلاں صاحب کی ہے، تم نے سال کے بعد جب بھی فصل اگے گی اتنا اس کا حصہ جو ہے وہاں پہنچانا ہے تم. اور اگر ہاں تمہیں اگر بلایا جائے بیگار پر، بیگار کے معنی ہیں فری میں کام کے لیے، جب مفت کام کرنے کے لیے تمہیں بلایا جائے تو تم نے حاضر ہونا ہے، اور جو حاضر نہ ہوتا اس کو بلا کر اپنے آدمیوں کے ذریعے پکڑ کر اٹھا کے لاتے تھے اور اپنے تہخانوں میں ان پہ ظلم کیا کرتے تھے تاکہ دہشت پھیل جائے. اور اوپر حکمران جو ہیں وہ ظاہری بات ہے وہ ان کے سرپرست تھے، بات انہی کی چلتی تھی، اس غریب کی کون سنتا تھا. تو اس طرح یہ قوم جو ہے اس کو غلام بنا لیا گیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ 200 سالہ غلامی کے بعد جب آزادی ملی تو آزادی تو مل گئی لیکن ذہنی طور پر ابھی تک ہم غلام ہیں، ابھی بھی ہم غلام ہیں انہی وڈیروں کے. پہلے ڈائریکٹ غلام تھے، اب غلاموں کے غلام ہیں. بہرحال والخیل المسومۃ والانعام والحرث، چاہتا ہے انسان کہ میرے پاس لمبی اور چڑی کار ہونی چاہیے، وسیع اور زمین ہونی چاہیے. فرمایا کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو تمہاری دنیا کی متاع ہے نا، یہ دنیا کی چیزیں ہیں جو تم چاہتے ہو کہ ہمیں مل جائیں. واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے ہاں تو اس سے اور زیادہ چیزیں ہیں تمہارے لیے، اس سے بہتر چیز ہے. اور جیسے میرے محترم بھائی نے تلاوت کی تھی، کائنات کے رب نے فرمایا، اسی پر بس کرتا ہوں، کائنات کے رب نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت والی کتاب آئی ہے. وشفاء لما فی الصدور، دل کی بیماریوں کو صاف کرنے والی، دل کی بیماریوں کو شفاعت عطا فرمانے والی کتاب آئی ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. فرمایا کہ تمہارے پاس نصیحت والی کتاب آئی ہے، کائنات کے رب کا فضل آیا ہے، بفضل اللہ، اللہ کے اس فضل کے ساتھ. فبذلک فلیفرحوا، اسے اپنا کر خوش ہو جاؤ، اس لیے کہ ہوا خیر مما یجمعون، جو تم دنیا میں جمع کرتے ہو ان سب سے یہ چیز بہتر ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی قرآن سے اپنا رشتہ مستحکم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ان بچوں کے دل کے اندر مضبوط کر دے، پکا کر دے. اللہ تعالیٰ انہیں عالم باعمل بنا دے. اللہ تعالیٰ قرآن کی روشنی سے انہیں منور فرما دے. اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی قبروں کو بھی قرآن کی روشنی سے منور فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ حضرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
सब भाइयों से ये दरख्वास्त है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी आप लोग आएंगे और अल्लाह के हुक्म से ये जो आप नज़र आ रहा है ना मिडल में आपको, इसके लिए हमने सारा इंतज़ाम कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अल्लाह ने मौका दिया तो ख़त्म कुरान पे आप लोग आएंगे और आपको इतना परेशानी नहीं होगी और इंशाल्लाह हमारे पास ये जगह खुली होगी। मैप अप्रूव हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, चंद दिनों में हम इसको शुरू करने वाले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह फ़ंड भी आप लोगों ने दे दिया हमें और हमारा फ़ंड भी पूरा है। और उसमें अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस्तेमाल कर ले तो ये हमारी खुशकिस्मती है, ये काम तो हो ही जाएगा। तो इंशाल्लाह दिल नहीं छोटा करना, नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो बड़ी खुली जगह आपको मिलेगी इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आप दुआ भी करना इस मकसद के लिए इंशाल्लाह। और इतने हज़रात बैठे हैं तो किसी से दुआ करा लें। बीमार की ज़्यादा आमीन कहते हैं, आमीन कहने वाले भी दुआ करने वालों में शामिल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आयत तिलावत नहीं कर रहा इसलिए कि बयान की बात नहीं है, बयान तो माशाल्लाह आपने बड़े तफसील से सुन लिए हैं। तो अब सिर्फ दुआ भी हो चुकी है, लेकिन एक रस्मी दुआ भी होती है ना आखिर में, तो अब रस्मी दुआ करते हैं। असली दुआ तो बयान के दरमियान होती रही है। तो अब इंशाअल्लाह दुआ करते हैं। आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया और आपने तहम्मुल के साथ जम कर बैठ के बातें सुनी। अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। तो पाकिस्तान की याद भी ताज़ा होगी माशाअल्लाह। यहाँ तो आप ऐसे जलसे कम ही सुनते हैं, लेकिन यहाँ तो खैर बहरहाल बड़ी तफसील से कई अतराफ़ से बातें हो गई। सिर्फ़ कुरान हकीम की मजलिस ही के एतबार से नहीं, बल्कि कई एतबारात से कई बातें आपके सामने आ गई हैं। अल्लाह ताला सब बातों पे हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। तो बहरहाल ये मेरे लिए ख़ास तौर पे बड़ी मसरत और ख़ुशी का मौका है कि दो हाफिज़ों में से एक मेरा पोता है। बाप बेटा माँ बहनें सभी हाफिज़ हैं, हाफिज़ माशाअल्लाह। ये बड़ी सआदत की बात है। अभी एक नन्ना पोता हो रहा है, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो भी हाफिज़ हो जाएगा। जी हाँ, तो ये पूरा घराना ही माशाअल्लाह हाफिज़ों का है। तो हर हाफिज़ के पास 10 पासपोर्ट होंगे आखिरत में, तो हमारे पास माशाअल्लाह काफ़ी जमा हो गए हैं। अल्लाह करे कि उस वक्त हमें ये भूले नहीं और अल्लाह ताला ये सआदत सबको नसीब फरमाए। हर घर में अल्लाह एक ऐसा हाफिज़ पैदा करे जो घर वालों के लिए नजात का सामान बने। हकीकत ये है कि ये जहाँ तो फ़ानी है, जैसे कि बयान में हो चुका है, यहाँ की सारी नेमतें बस जब तक सांस है तो हैं, सांस निकला कुछ भी नहीं है। आगे की सारी मंजिल जो है उसका सामान, उसका सरमाया वो क्या है? यही है जिसको हम सामान नहीं समझ रहे बदकिस्मती से। यही कुरान, यही नमाज़ें, यही रोज़े, यही इबादत, यही तौआत, यही खिदमत खल्क़, ये सरमाया है आखिरत का। जी, आंखें बंद हुई तो सिर्फ यही चीज़ें काम आएंगी, यहाँ की चीज़ें रह जाएंगी। अल्लाह करे कि हम अपने सफ़र के लिए तैयारी करें। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम, जी ए लोगो अपने रब से डरो। वल तंजुर, हर आदमी को देखना चाहिए उसने कल के लिए क्या रवाना किया है, कल के लिए क्या सरमाया। इसलिए कि आदमी जब किसी मुल्क से दूसरे मुल्क को जाता है तो चंद चीज़ों की ज़रूरत होती है, पासपोर्ट, वीज़ा और करेंसी। तो जब इस दुनिया से जाएंगे एक दूसरे मुल्क में जो आलम आखिरत है, उसके लिए भी यही चीज़ें दरकार हैं। वहाँ के लिए पासपोर्ट क्या है? ईमान। जिसका ईमान सलामत होगा वो वहाँ कामयाब होगा। जी, और सरमाया ये जो इबादत, ताआत, ये वहाँ का सरमाया है। ये सरमाया जिसके पास होगा वो कामयाब होगा।
جس کے پاس یہ ایمان اور اعمال صالحہ کا سرمایہ نہیں ہوگا آگے پھر ناکامی ہی ناکامی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اگلی منزل کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ایک ایسا سرمایہ ہے ایمان اعمال صالحہ جو صرف آخرت کے لیے نہیں، اس دنیا کے اندر کی زندگی کو بھی بابرکت بنانے کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے۔ دنیا کی زندگی کا چین، آرام، سکون بھی اسی میں ہے، دوسری چیزوں میں نہیں۔ تو اللہ چاہے ہمیں ان کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ سرمایہ ہم دنیا میں اکٹھا کریں اور آخرت کے لیے بھی ہم اکٹھا کریں، جو اصل چیز جو ہے وہ آخرت ہے۔ تو اب بلا تاخیر دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر۔ ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجت ولا دین الا قضیت ولا مرید الا شفیت ولا میت الا رحمت وغفرت ولا قربت الا نفست ولا حاجت من حوائج الدنیا والآخرہ ہی لک رضا ولنا فی صلاحا الا قضیت یا ارحم الراحمین۔ اللهم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقلوبنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ جتنے حاضرین ہیں ان کے نیک مقاصد کو پورا کیجئے۔ جن بچوں نے حفظ کیا ہے، جو حفظ کر رہے ہیں، یا اللہ جنہوں نے حفظ مکمل نہیں کیا ان کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور جنہوں نے کر لیا اللہ تعالیٰ ان کے حفظ کو مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو اپنی کتاب سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی کلام کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائیے، اور ہماری دین اور ہماری دنیا اور ہماری آخرت کے لیے اس کو وسیلہ نجات بنا دیجیے۔ یا اللہ جتنے حاضرین ہیں جن کو ان کے اندر نیک تمنائیں ہیں، جائز ان کی حاجات ہیں، سب کو پورا فرما دیجیے۔ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجل نصیب فرمائیے۔ رفتگان کی یا اللہ تو مغفرت فرما دے، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کی تقصیرات کو معاف فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ سب حضرات کا بے حد مشکور ہوں جو آپ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔